ایسا ہے کہ اے آئی ایس کی حفظ کا کیا حفظ ڈپارٹمنٹ ہے اے آئی ایس اسکول میں؟ کیونکہ آپ ماشاءاللہ سب اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، اپنی ڈونیشنز بھی دیتے رہتے ہیں اور اپنی دعائیں بھی دیتے رہتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا ایک اندازہ ہو کہ وہاں پر کس طرح حفظ کرایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو خوشی ہو کہ آپ اس کاز کا ایک حصہ ہے. لگائیے. یا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان یا حامل. الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کے قیام کے کچھ عرصے ہی بعد اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اسکول میں تحفیظ القرآن کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے، جس کے ساتھ ہی اس مہم پر دلجوئی سے کام شروع ہو گیا. اس ضمن میں مختلف اداروں کے دورے کیے گئے اور ملک میں رائج حفظ پروگراموں کا جائزہ لیا گیا. یہ سب کرنے کا مقصد ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لانا تھا جو حفظ کے روایتی طریقہ کار کی بہترین خصوصیات کا متحمل ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو. 24 اپریل 2013 الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول میں ایک خاص دن تھا، چونکہ اس دن ہمارا اولین مقصد قرآن ہر ایک کے لیے ہر دل میں ہر آہات میں اس کو حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھایا گیا. اس دن بلا آخر حفظ سیکشن کا قیام عمل میں آیا الحمدللہ. ابتدائی طور پر ہم نے اپنے ہی اسکول کے جماعت چہارم اور پنجم کے حفظ کے خواہش مند طلباء اور طلبات کا داخلہ لیا اور قوانین اور ضوابط استوار کرتے ہوئے ہم اس بات پر متفق ہوئے کہ حفظ سیکشن کے اندر فی کلاس بچوں کی تعداد 10 ہوگی. حفظ میں داخلے کے خواہش مند بچوں کی عمر 9 سے لے کے 11 سال کے درمیان ہوگی، اور یہ ضروری ہے کہ وہ ناظرہ قرآن اچھی طرح پڑھ سکتے ہوں. حفظ سیکشن میں داخلے کے معیار پر پورا اترنے والے بچوں کو 15 دن کی آزمائشی کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، اور ان 15 دنوں کی اچھی کارکردگی کی بنیاد پر باقاعدہ داخلہ دیا جاتا ہے. الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول حفظ پروگرام کے اوقات کار صبح 7:45 سے لے کر دوپہر 3 بجے تک ہوتے ہیں، جبکہ جمعہ اور ہفتے کے دن بچے کم وقت کے لیے اسکول آتے ہیں. دن کا باقاعدہ آغاز نیا سبق سنانے سے ہوتا ہے. جس کے بعد بچے سب کی پارہ سناتے ہیں. لنچ بریک سے واپس آنے کے بعد اساتذہ منزل سنتے ہیں. ظہر کی نماز اسکول کے دورانیے کے دوران ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد تمام طلباء و طالبات نیا سبق یاد کرتے ہیں. تحفیظ القرآن کے ساتھ ساتھ تربیہ سیشن اور گیمز ہوتے ہیں، جن میں ہمارے طلباء و طالبات ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ دین اور دنیا میں توازن برقرار رکھنا بھی سیکھتے ہیں. AIS حفظ اس حوالے سے بھی ممتاز ہے کہ یہاں پر والدین اور اساتذہ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں. ہر مہینے بچوں کا امتحان منعقد ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ماہانہ میٹنگ کی صورت میں والدین کو دیا جاتا ہے. اس میٹنگ میں اساتذہ اور والدین بچوں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ کی حکمت عملی طے کرتے ہیں. اس طرح مل کر طلباء و طالبات کی بہتری کے لیے اقدام کیے جاتے ہیں. الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کا حفظ پروگرام دراصل باہمی مشاورت کی بنیاد پر چلنے والا پروگرام ہے، جس میں اصل توجہ طلباء اور طالبات کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈالنا ہے. اس پروگرام میں مار پیٹ اور سخت الفاظ سے مکمل اجتناب کیا جاتا ہے. ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جب طالب علم قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے تکمیل حفظ القرآن کی خاص تقریب ترتیب دی جاتی ہے، جس میں ان کے والدین کو بھی مدعو کیا جاتا ہے. ہمارے طلباء و طالبات باقاعدہ طور پر وفاق المدارس کا امتحان پاس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی اسکول کی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کر دیتے ہیں. الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کے تحفیظ القرآن پروگرام سے تاحال 79 بچے حفظ قرآن مکمل کر چکے ہیں، اور 70 کے قریب طلباء اس وقت زیر تعلیم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان بچوں کو اہل قرآن میں شامل کریں اور ان کی قرآن سے محبت تا حیات قائم رہے. آمین.
ایک بات میں شمیم سے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن سناتے ہوئے جھومتے کیوں ہیں؟ یعنی یہ ایک بے اختیاری سی چیز ہوتی ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا سیکرٹ ہے؟ ویسے استاذہ اس کی مختلف لوگ مختلف لاجکس دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے روکتے بھی ہیں کہ نہیں ہلنا چاہیے، لیکن حافظ عثمان صاحب کے پاس ایک دفعہ جب میں نے دور کیا تو انہوں نے اسپیشل کہا کہ ہلنا ہے، اچھا ہل کے پڑھنا ہے. اور میں چونکہ الہدا میں جب آئی تو میں نے ہلنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہتی تھی کہ نہیں ہلنا، تو پھر مجھے اپنے منزل کے دوران بھی یہ اپنے آپ کو روکنا پڑتا تھا. لیکن جب میں وہاں گئی اور انہوں نے اسپیشل کہا کہ ہلنا ہے، تو وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کی اللہ عالم ریسرچ کیا کہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کا تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن اتنی عظیم چیز ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک آپ فل آف انرجی ہوتے ہیں. اب ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، آپ وہ انرجی یوٹیلائز کرنی ہوتی ہے. آپ یاد کریں اور مسلسل ہلنے سے آپ ایکٹیویٹ بھی مزید ہوتے ہیں، انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے، وہ اس کو ہونا چاہیے. تو آپ بالکل اسٹل یوں ہو کے نہیں ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وہ انرجی چونکہ ہے، وہ اس نماز کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے اور اس میں آپ کو بالکل ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. لیکن نماز کے علاوہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اور انکانشیسلی آپ ہلتے ہیں، اور واقعی آپ اس سے ریلیکس بھی ہوتے ہیں اور زیادہ آپ ایکٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں. اوکے، جزاک اللہ خیر. بس ہمارے پاس 1 منٹ ہے، اگر کوئی اور کچھ کہنا چاہے موسٹ ویلکم. جی مریم کچھ کہنا چاہتی ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اتنی ساری باتیں ہو گئی. ایک چیز ایز اے مدر جس نے مجھے ہیلپ کیا تھا، آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو آل، کہ جب میں دیکھتی تھی کہ موسیٰ کا موٹیویشنل یا پیشن یا جو زیل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، تو میں اپنے آپ کو اب کرتی تھی کہ کہیں میری دعاؤں میں تو نہیں کمی ہوگی. اور واقعی جب دعاؤں میں کمی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی ڈاؤن جا رہا ہے. تو والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ اپنی اولاد کے لیے جتنی دعا مانگ سکتے ہیں مانگیں، اور جو اس کی کمیاں نظر آ رہی ہیں، بیمار ہے، کھاتا نہیں ہے، موڈ سوئنگز ہیں، سبق نہیں یاد ہو رہا، تو دعاؤں اٹس اے میریکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس مقصد کو پورا کرنے میں دعا آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. ذکیہ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ آپ کی بیٹی بھی حافظ ہے تو کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ بس آدھا منٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے جب قرآن پاک حفظ کرنے لگتے ہیں تو جوش و خروش سے شروع تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑے عرصے کے بعد ان کو تھوڑا سا مشکل لگنے لگتا ہے. جب قرآن کا کافی حصہ حفظ کر چکے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ڈاؤن ہونے لگتے ہیں اور شیطان پوری طرح ان کو متزلزل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. تو ایسے میں بچوں کو بہت زیادہ مورل سپورٹ اور قرآن کی جو فضیلت، اہمیت، اس کے افادیت اور مرنے کے بعد کے جو اس کے فضائل ہیں وہ بھی یاد دلانے کی اکثر ضرورت پڑتی ہے. اکثر و بیشتر ان کو یاد دلانا پڑتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب ہم آگے پڑھ ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آگے پڑھ سکیں. یہ سٹیج کافی دفعہ آتی ہے بیچ میں. تو ایسے میں بچوں کو پھر 2 نفل سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز کی مزید ہمت عطا کر. خود بھی دعا، جیسے مریم نے بتایا، دعا بہت ضروری ہے، بہت بڑا رول ہے دعا کا، لیکن بچوں کو خود دعا مانگنا بھی سکھائیں. اور یہ کہ ان کو خاص طور پر جیسے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے نا وہ استعانت طلب کرنے کی ان کو بھی تلقین کرنی چاہیے. تو اس سے میں دیکھتی تھی کہ بچے بہت جلدی پھر سے چالو ہو جاتے تھے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. عائشہ اقبال کے 2 بچوں نے حفظ کیا. عائشہ ہے یہاں پہ؟ عائشہ آپ بھی کوئی بات کہہ دیں. السلام علیکم سب لوگ. آپ سب کا یہاں بیٹھنے کا، سننے کا، ماشاءاللہ موسیٰ آیا اس کو سننے کا بہت شکریہ. بس میرے تو آنسو نہیں تھم رہے، کیونکہ جب 3-4 سال پہلے میرے دونوں بچوں نے حفظ کیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندان کو حافظوں کا خاندان بنا دے. تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور یہ صرف اللہ کی نعمت ہے، اور جس طرح سے اللہ نے ہمیں موقع دیا، جس طرح سے AIS کے تھرو ہمارے بچوں کو نہ صرف دین کا علم بلکہ دنیا کا علم بھی بہترین طریقے سے مل رہا ہے، تو یہ صرف اللہ کی بلیسنگ ہے اور ہم صرف اللہ کا ہی شکر ادا کر سکتے ہیں اس پہ. جزاک اللہ خیر. سب کے لیے کھجوریں ہیں پیچھے؟ جی ہیں، اور یہ نانی اماں کی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے
کیونکہ وہ ہوتی تو بہت ہی خوش ہوتی. بلکہ وہ ایک دن پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کا کب پورا ہو رہا ہے اور اس کی پارٹی کب کرنی ہے. تو آج وہ بہت یاد آ رہی تھی تو میں نے سوچا ان کی طرف سے ہم سب کھجوریں کھا لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.